السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جو پڑھے تھے خامِ شما، اس کے بعد جو ہے ضمیر متصل پڑھیں گے۔ یہ جو تین ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں شین تا میم، تو یہ ضمیر متصل ہے اور اس کا معنی ہے، شین کا معنی اس کا، اس کی، اس کو۔ اس میں جو ہے اس کا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اور اس کو۔ تا کا معنی تیرا، تیری، تجھ کو۔ میم کا معنی ہے میرا، میری اور مجھ کو۔ اس کے بعد ہے کتابش معنی اس کی کتاب۔ اسپم میرا گھوڑا، اسپ کے معنی گھوڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ میم آ گیا تو میم کے معنی ہوتا ہے میرا، میری، مجھ کو، تو اسپم معنی کریں گے میرا گھوڑا۔ چشمت تیری آنکھ، چشم کے معنی آنکھ اور تا مطلب تیرا، تیری ہوتا ہے، تو چشمت تیری آنکھ۔ گربہ اش اس کی بلی، اش کے معنی اس کا، اس کی، گربہ کے معنی بلی۔ خانہ ام میرا گھر، خانہ ات تیرا گھر۔ خانہ ام میرا گھر، خانہ ات تیرا گھر۔ رویش کے معنی اس کا چہرہ، رو مطلب چہرہ ہوتا ہے اور شین آگے آخر میں، تو اس کا چہرہ۔ پایم کے معنی میرا پاؤں۔ چاقویت کے معنی تیرا چاقو۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ترکیب اضافی، یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے اوپر میں وہ مضاف اور مضاف الیہ تھا، یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھ چکے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں تھیں، اور مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اب وہ مرکب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، جیسے کہ نام رسول خدا۔ تو پہلے یہ کیا تھا؟ پہلے ہم صرف مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب پڑھ رہے تھے، نام رسول، رسول کا نام، لیکن اب یہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے، جو مل کر کے مرکب اضافی ہوتا ہے، تو یہ اب کیا ہے کہ ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے ایک اور اسم کی طرف کیا جا رہا ہے۔ وہ آگے کیا ہے؟ خدا، تو اس کے طرف نام رسول کا تعلق کیا جا رہا ہے، تو معنی اس میں کیا ہوگا؟ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا رسول۔ نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعے کی نماز۔ خانہ پیدر شما، تمہارے باپ کا گھر۔ کتاب برادرش، اس کے بھائی کی کتاب۔ وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب۔ قرآن شریف پیسر من، میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، خدا کے بندے کا دل۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ چشم آہوئے تو، تیری ہرن کی آنکھ، تیرے ہرن کی آنکھ۔ پائے پیدرش، اس کے باپ کا پاؤں۔ چاقوئے پیسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔
کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کا چھری، احمد کے بھائی کی، کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، کارد کے معنی چھری کے آتا ہے اور برادر مطلب بھائی، تو احمد کے بھائی کی چھری، اسپ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا، اسپ کے معنی گھوڑا کے آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں صفت موصوف کی ترکیبیں، ابھی تک جو ہم پڑھے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں تھی۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ مرکب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد نیچے بتا رہے ہیں صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ موصوف اور صفت کیا ہے، صفت کی تعریف کیا ہے، موصوف کی تعریف کیا ہے، تو اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس میں صفت اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شخص یا کسی چیز کی خصوصیت بیان کرے یا اس کے اچھے اور برے وصف کو ظاہر کرے، جیسے ٹھنڈا، گرم، کالا، گورا، تو یہ سب اس میں صفت ہے۔ اور جس اسم کی صفت بیان کی جائے، جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈا پانی، تو اس میں ٹھنڈا صفت ہے اور پانی موصوف ہے، اور جس طرح سے مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے ویسے ہی موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گا، اور اس کا ترجمہ الٹا کریں گے، یعنی صفت کے جانب سے کریں گے اس کا ترجمہ، جیسے مضاف اور مضاف الیہ میں ترجمہ کرتے تھے، اس میں کا، کی اور کے آتا تھا، لیکن اس میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے جو ہے یہاں پہ لفظ با لفظ کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے پاک۔ اب پاک کے معنی ہوتا ہے پاک۔ پلید، پلید کے معنی ناپاک۔ کہنا، کہنا کے معنی ہے پرانا۔ نو، نو کے معنی ہے نیا۔ نیک، نیک کے معنی نیک۔ بد، بد کے معنی برا۔ تنگ، تنگ کے معنی تنگ۔ فراخ، فراخ کے معنی چوڑا۔ مجید، مجید کے معنی ہے بزرگ۔ اب نیچے دیکھیں موصوف صفت کی، اس کو ملائے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کیے ہیں۔ تو تن پاک، تن کے مطلب ہوتا ہے بدن، جسم، تو تن پاک معنی کیا کریں گے؟ پاک بدن۔ آب پلید، ناپاک پانی۔ خامہ نو، نیا قلم۔ زن نیک، نیک عورت۔ کار بد، برا کام۔ بد کے معنی برا اور کار کے معنی کام۔ کار بد، برا کام۔ کلاہ کہنا، پرانی ٹوپی۔ کہنا کے معنی پرانا اور کلاہ کے معنی ٹوپی۔ دل تنگ، عاجز دل۔ راہ فراخ، چوڑا راستہ۔ قرآن مجید، قرآن مجید کا معنی قرآن شریف۔ اس کے بعد نیچے ہے سرد، سرد کے معنی ہے ٹھنڈا۔ گرم، گرم کے معنی گرم۔ خشک، خشک کے معنی ہے سوکھا، خشک۔ اور تر، تر کے معنی ہے بھیگا۔ جوان، جوان کے معنی جوان۔ پیر، پیر کے معنی بوڑھا۔ چابک، چابک کے معنی چالاک۔ تیز، تیز کے معنی تیز۔ کند، کند کے معنی ہے بھوتھا۔ چاقو وغیرہ جب بھوتھا ہو جاتا ہے، جو کاٹنے کے لائق نہیں رہتی ہے جب وہ، تو اسے پھر کند کہتے ہیں فارسی میں۔ تو کند کے معنی بھوتھا۔ سیاہ، سیاہ کے معنی ہے کالا۔ سفید، سفید کے معنی سفید۔ سرخ، سرخ کے معنی لال۔ زرد، زرد کے معنی پیلا۔ اب نیچے دیکھیں موصوف صفت کی ترکیبیں پھر یہاں پر ہوگی، جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طرح سے۔ تو آب سرد، ٹھنڈا پانی۔ آب کے معنی پانی اور سرد کے معنی ٹھنڈا۔
ठंडा पानी, नाने गरम, गरम रोटी, नान के माना रोटी और गरम के माना गरम, मर्दे जवान, जवान आदमी, जने पीर, बूढ़ी औरत, चाकुए तेज, तेज चाकू, कार्दे कुंद, बोथी छुरी, कार्द के माना छुरी और कुंद के माना बोथा, तो बोथी छुरी, अस्पे चाबुक, चालाक घोड़ा, जामे सफेद, अस्पे चाबुक, चालाक घोड़ा, चश्मे सियाह, चश्मे सियाह के माना है काली आंख, सियाह के माना काली, काला और चश्म आंख, चश्मे सियाह काली आंख, जामे सफेद, सफेद कपड़ा, रंगे सुर्ख, लाल रंग, सुर्ख के माना लाल और रंग के माना रंग, तो रंगे सुर्ख, लाल रंग, चोबे खुश्क, चौब के माना होता है लकड़ी और खुश्क के माना सूखी, माना क्या होगा चौबे खुश्क सूखी लकड़ी, दामने तर, भीगा दामन, रूए जर्द, पीला चेहरा, रू के मतलब चेहरा और जर्द के माना पीला। ये सफ़ा नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सफ़ा नंबर 5 भी आज पढ़ लेते हैं। सफ़ा नंबर 5 में सबसे पहले जो है खुशखू, खुशखू के माना है अच्छी आदत वाला, खुशखत, खुशखत उम्दा लिखने वाला, अच्छी तहरीर वाला, कारसाज, कारसाज के माना काम बनाने वाला, जांबाज, जांबाज के माना है बहादुर, जान पर खेलने वाला, करीम, करीम के माना है बख्शिश करने वाला, अमीम, अमीम के माना है आम, गमगीन, गमगीन के माना है दुखी, दर्दमंद और शादमा, शादमा के माना खुशी। खुदाए कारसाज, काम बनाने वाला खुदा, मर्दे जांबाज, बहादुर आदमी, जान पर खेलने वाला आदमी, रसूल करीम, करीम रसूल, लुत्फ़ अमीम, आम मेहरबानी, लुत्फ़ के माना है मेहरबानी और अमीम के माना आम, तो लुत्फ़ अमीम, आम मेहरबानी, पेसरे खुशखू, अच्छी आदत वाला लड़का, किताब खुशखत, अच्छी तहरीर वाली किताब, जाने गमगीन, रंजीदा जान, उदास जान, दिले शादमा, खुश दिल, शादमा के माना खुश और दिल के माना दिल। उसके बाद नीचे देखिए अस्माए इशारा, इसमें इशारा कहते हैं कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी की तरफ इशारा करते हैं तो उसको इसमें इशारा कहते हैं, और जिसके तरफ इशारा करते हैं उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं इसमें इशारा के, आ के माना है वो और ई के माना है ये, आ के माना वो और ई के माना ये। उसके बाद फिर जो है इसके इस्तेमाल का तरीका बताए हैं और फिर यहाँ पे उसका तर्जमा करेंगे। आ जा, आ के माना वो और जा के माना जगह, आ जा वो जगह, ई जामा, जामा के माना होता है कपड़ा और ई के माना ये, तो माना होगा ये कपड़ा। आ अस्पे चाबुक, वो चालाक घोड़ा, ई बरादरे मन, ये मेरा भाई, किताबे ई पेसर, इस लड़के की किताब, जने आ जवान, उस जवान की बीवी, उस जवान की औरत, कार्दे आ मर्द, कार्दे आ मर्द, उस आदमी की छुरी, आबे ई दरिया, इस दरिया का पानी, दुख्तरे आ मर्दे पीर, उस बूढ़े मर्द की लड़की, चाकुए ई पेसरे खुशखू, इस नेक लड़के का चाकू। ये तर्जमा हो गया। उसके बाद यहाँ से वाहिद और जमा, अभी तक जो है हम बहुत से ऐसे अल्फाज पढ़ चुके
جن کا جمع ہم نہیں پڑھے تھے، تو یہاں پہ واحد الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں اور اس کا جمع بھی لکھا جا رہا ہے اور ہر ایک کا ترجمہ بھی کریں گے۔ تو دیکھیے، واحد ہے مرد، مرد کے معنی آدمی، ایک آدمی، مرداں بہت سے آدمی، زن، زن کے معنی عورت، زنان بہت سی عورتیں، پیسر، پیسر کے معنی لڑکا، پیسران بہت سے لڑکے، جامہ کپڑا، جامہا بہت سے کپڑے، کار، کار کے معنی ہے کام، کارہا بہت سے کام، دست، دست کے معنی ہاتھ، دستہا بہت سے ہاتھ، چشم، چشم کے معنی ہے آنکھ، چشمان آنکھیں، بہت سی آنکھیں، اسپ، اسپ کے معنی ہے گھوڑا، اسپہا گھوڑے، بندہ، بندہ کے معنی ہے بندہ بھی ہے اور غلام بھی ہے، بندگان بہت سے بندے۔ اس کے بعد نیچے مردان خدا، خدا کے نیک بندے، زنان ہند، ہند کی عورتیں، پیسران ماں ہمارے لڑکے، پیسران، پیسران مطلب لڑکا ہوتا ہے اور پیسران یہ لڑکے جمع ہے اس کا، اور ماں مطلب ہمارا، تو پیسران ماں ہمارے لڑکے، جامہائے بندگان۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جامہ مطلب کپڑا ہوتا ہے، اس کا جمع کیا ہے جامہا، اور بندہ کے معنی غلام ہوتا ہے اور بندگان یہ اس کا جمع ہے، تو جامہائے بندگان غلاموں کے کپڑے، کارہائے خدا خدا کے کام، دستہائے شما تمہارے ہاتھ، چشمان سیاہ کالی آنکھیں، اسپہائے چابک چالاک گھوڑے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق ہو گیا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر اس کے آگے پڑھیں گے، آگے بتائیں گے افعال ناقصہ کے بارے میں۔ آپ کو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور کنہیں کو اگر کہیں پہ کوئی غلطی محسوس ہو تو پھر ہماری اصلاح کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کمنٹ باکس میں آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔